ہماری ابھی مکمل کوشش ہے کہ ہائی وے ریسٹور ہو. ڈیمیج اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں. فی الحال ان کے لیے راشن اور پانی کا ہم انتظام کر رہے ہیں. جن لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ان کے لیے ہم مفت راشن کا اعلان جو ہے جموں سے کر لیں گے. جیسے ہی اس کے لیے میں کاغذات تیار کر لوں گا. ڈی سی صاحب سے کہا گیا ہے کہ لنگر جو ہے چالو کریں تاکہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو ان کے لیے کم از کم ہم کھانے کا انتظام کریں. ٹینکروں کا بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ ان تک ہم پانی پہنچائیں. جو مین ریلیف ہے اس کے لیے ڈی سی صاحب جیسے ہی سڑکوں کا کام مکمل ہو جائے گا ہم ڈیمیج اسیسمنٹ کر کے ان تک ریلیف پہنچا دیں گے. سر کشمیر میں سپلائیز کی کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ کشمیر میں فی الحال سپلائیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اگلے 3-4 دن کے لیے ہمارے پاس سب چیز ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہاں افواہوں کی بازار جو ہے بہت جلدی لگ جاتی ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ پیٹرول پمپوں کے باہر جو ہے لوگ لائنیں لگانا شروع کریں. اس لیے میں نے ڈپارٹمنٹ سے کہا ہوا ہے کہ کچھ ٹینکر جو ہیں احتیاط کے طور پہ انہیں مغل روڈ کے ذریعے جو ہے ہم کشمیر بھیجیں گے. صرف یہ دکھانے کے لیے کہ رستہ کٹا نہیں ہے. ہمارے پاس طریقے ہیں سپلائیز کو وہاں پہنچانے کی. حالانکہ اس کی میں ابھی پھر یہ کہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اگلے 3-4 دن کے لیے سپلائیز ہیں. لیکن لوگوں کو بھروسہ دینے کے لیے کہ یہاں کمی نہیں ہے ہم مغل روڈ کے ذریعے جو ہے کچھ ٹینکر بھیج دیں گے. سر ایک کی ایشو ہے ایئر فیئرز بہت زیادہ ہائیک ہو رہے ہیں وہ سینٹر کے ساتھ اٹھائیں گے سر ایشو؟ میں ابھی تک تو میری توجہ اس طرف گئی نہیں. اب چلیے سڑک کو ہم ٹھیک کریں گے, لوگوں کو ہم ریلیف پہنچائیں گے, پانی اور جو ہے ان تک راشن پہنچائیں گے. اس کے بعد جناب جو ایئر فیئرز کا مسئلہ ہے اس کی طرف ہم دھیان دینا شروع کریں گے. اینی تھنگ آپ چھوڑو نا.